نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے ختم نبوت کے بارے میں. ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم جاننے سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ ہر نبی کی تعظیم اور توقیر ضروری ہے. کسی نبی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور قرآن کریم نے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مومنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. تفسیر مظہری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اس کی رعایت رکھنا، آواز کو پست کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ مسلمانوں پہ لازم اور ضروری ہے. ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون. نتیجہ یہ فرمائے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں باہمی فرق مراتب ہے. ایمان کے لحاظ سے لا نفرق بین احد من رسلی. قرآن کریم میں یہ جو فرمائے کہ ہم انبیاء کرام کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ایمان کے لحاظ سے ہم فرق نہیں کرتے. تمام انبیاء کرام پہ ہم ایمان رکھتے ہیں مسلمان، لیکن انبیاء کرام کے درمیان مراتب کا باہمی فرق موجود ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں فرمائے بعض انبیاء کرام کو بعض دوسروں پر فضیلت حاصل ہے، اور سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. 5 انبیاء کرام جو اولو العزم رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان 5 انبیاء میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا انا سید لآدم یوم القیامت ولا فخر. قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. دوسری روایت میں ہے کہ لوائے حمد وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھے کوئی فخر نہیں. وما من نبی یومئذ آدم فمن سوا الا تحت لوائی. اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء کرام وہ سارے کے سارے میرے اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام عالم کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نبی ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی نبی ہیں. اور اس پر دلیل ایک تو قرآن کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان اللہ فضل محمد علی اہل السماء وعلی الانبیاء. اور اسی طرح دوسری آیت کریمہ جس میں فرمایا کہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے بھی نبی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ علوم عطا فرمائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کے وہ علوم عطا فرمائے گئے جو کسی اور کو نہیں دیے گئے، لیکن عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے.
عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کا علم وہ ذاتی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی علوم عطا فرمائے ان میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو غیب کے بارے میں تھیں، قیامت تک کی خبریں اس میں موجود ہیں، لیکن یہ ساری خبریں یہ علم غیب نہیں بلکہ انباء الغیب ہیں، یہ غیب کی خبریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اور عالم الغیب وہ ذات ہے کہ جس کا علم ذاتی ہو، کسی اور نے ان کو نہ بتایا، تو اس لیے عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا سمجھنا شرکیہ عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت کے قریب وہ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، 40 یا 45 برس زمین پر رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں وہ دفن ہوں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ اور یہودیوں کا عقیدہ، یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، اس کے بعد وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، ان لوگوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ مشتبہ ہو گیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی شریعت اور کتاب گزشتہ تمام شریعتوں اور کتابوں کے لیے ناسخ ہے، ان کو منسوخ کرنے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ بعض علماء نے ہر طرح کے اعتراض سے بچنے کے لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا تو جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے۔ مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، ہمیں حدیث نے بتایا، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ وہ نبی نہیں ہوں گے، تو کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کی تو یہ تعریف ہی درست نہیں ہے۔ تو لہذا علماء نے فرمایا کہ یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بلا شبہ کافر، مرتد اور زندیق ہے، اور اس کے ماننے والے بھی سب کافر اور مرتد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن کریم کی 100 آیتیں موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ واضح آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل یا معجزہ کا مطالبہ کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مطالبہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کے مترادف ہے۔ اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی اگر آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ اس پہ دلیل لیں، آپ کوئی اپنا اس کے اوپر معجزہ بتائیں کہ اگر آپ نبی ہیں۔ اس لیے کہ دلیل طلب کرنا یا معجزہ طلب کرنا یہ صراحتاً قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین پیدا کیا، خاتم النبیین بنایا، تو اب اس کے بعد کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو بغیر دلیل کے ہم اسے کافر، مرتد اور زندیق سمجھتے ہیں۔